ایک نوجوان تھا 12-14 سال کا، یہودیوں کا بچہ تھا، بخاری موجود ہے، اکثر حضور کے پاس آیا کرتا، چھوٹے موٹے کام نبی پاک کے کر دیتا، اور کچھ بھی نہ ہوتا تو آ کے بیٹھا رہتا، حضور کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، نبی کریم کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، خوش رہتا، حضور کی زیارت ہی کرتا رہتا۔ 2-3 دن وہ آیا نہیں، بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا معلومات کرو کیوں نہیں آیا؟ صحابہ نے عرض کی حضور بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ امام زرقانی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں نا روز دروازہ دیکھتا رہتا، روز دروازہ دیکھتا رہتا۔ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا جن کا تو انتظار کر رہا ہے وہ مشکل سے آئے، ہمارا نہ مذہب کا رشتہ ہے نہ کسی اور کا، کیسے آئے؟ لیکن حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی تو امام زرقانی کہتے ہیں کہنے لگا اماں سے کھولو دروازہ، مصطفیٰ کریم آ گئے، حضور آ گئے۔ والد نے دروازہ کھولا، نبی کریم اندر تشریف لائے۔ نبی پاک کا جو دست مبارک تھا نا وہ کستوری سے زیادہ مہکا کرتا تھا، کستوری سے زیادہ مہکتا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا۔ کہتے ہیں نبی پاک اس کے پاس گئے تو اندر داخل ہوئے تو رونے لگا۔ حضور نہ سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گئے، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، اور جب اس کے بالوں میں حضور نے دست مبارک پھیرا تو اس کی ماں اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ انداز کرم غریبوں کے ساتھ، ہم غریبوں کے ساتھ۔ وہ ایک ہندو شاعر تھا تو وہ حضور کی نعتیں لکھتا تھا، تو کچھ مسلمان بھی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں نا، اس کو جا کہنے لگے نعتیں تو بڑی لکھتا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کلمہ بھی پڑھنا۔ تو اس نے کہا چل اس پہ بھی شعر سن لے، اس پہ بھی تو شعر ہی سن لے، کو میں تیرا پابند تو نہیں۔ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اتنا ڈانڈا نہ ہو یار، میرے ساتھ یہ رویہ نہ کر، ہو گیا پیار، یہ ہو جایا کرتا ہے، اب تو اس طرح تو نہ کر میرے ساتھ۔ حضور نے جب پھیرا نا بالوں میں ہاتھ تو ماں باپ رونے لگے، اس نے بھی آنکھیں کھولی۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اس بچے کا چہرہ دیکھا، حضور سمجھ گئے وقت تھوڑا رہ گیا، تب حضور نے اس کے ساتھ وہی کیا جس سے اس کی آخرت سنور جائے، وہ کیا جو درد تھا میرے نبی پاک، جو شوق رکھتے تھے حضور سب کے لیے، جو سب کے لیے شوق رکھتے تھے۔ میرے محبوب فرمانے لگے بیٹے کلمہ پڑھ لے، کلمہ۔ حضور کا شوق یہی ہے، یہی شوق ہے لوگ دیندار بن جائیں، کاروبار چمک جائیں جی، مرشد کے پاس گیا تو ریل پیل ہو گئی، یہ شوق ہی نہیں نبی پاک کا۔ حضور کا تو شوق ہے کہ سجدے کا ذوق ہو جائے، عبادت کا شوق بن جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھو۔ اس بچے نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، باپ رو پڑا، کہنے لگا بیٹا آج ثابت ہوا ہے کہ میں نہیں تجھ سے اتنا پیار کرتا جتنا مصطفیٰ کرتے ہیں، تو میری طرف نہ دیکھ، تو پڑھ لے کلمہ، کلمہ پڑھ۔ اس بچے نے کلمہ ابھی پورا پڑھا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، مسلمان ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں سے مسکرا رہے تھے، اور حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیا، کہ دوزخ سے بچ گیا، یہ شکر ہے۔ شکر اس بات کا کرو کہ کوئی ہماری وجہ سے دوزخ سے بچ جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ باقی تو سارے کام چلتے ہیں، دنیا داری تو ہوتی ہے، کوئی بندہ جہنم والی سڑک پہ نہ۔ ایک بات اور سنیں اور اس کو نا اپنے دل میں جگہ دیں، نبی پاک علیہ السلام کی جو خواہش تھی نا ہمیشہ سے، وہ یہ تھی کہ لوگ سنوریں، لوگ دین پر عمل کریں۔ ایک گروہ تھا صحابہ کو، ان کو فرمایا کہ فلاں جگہ جہاد کے لیے جانا ہے تو جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ یہ لوگ جو مفت کے لاڈلے نہیں بن جاتے، فری کے، نہیں جی نہیں میرا عشق نہیں اجازت دے رہا۔ بھئی تو تیرا کس طرح کا عشق ہے؟ تو بات مان کہ نہ ماننا عشق ہے، جی میں لاڈلا ہوتا ہوں، یہ کس طرح کا لاڈلا؟ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جو تابع دار ہوتا ہے، جو ابرو کا اشارہ سمجھتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ سے، فرمایا جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ بہت سارے لوگ چلے گئے تو چند لوگ رہ گئے۔ جمعے کی نماز کے بعد حضور نے پوچھا گئے نہیں؟ عرض کی حضور دل میں خواہش آئی تھی کہ اتنا بڑا جمعہ کیسے ملے گا برکت والا، تو یہاں جمعہ پڑھ کے ہی چلتے ہیں تاکہ ہمیں اتنے ہمارے نصیب کھل جائے کہ حضور کے پیچھے جمعے کی توفیق ہو جائے۔ حضور پیار بڑا تھا، آپ کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا تھا۔ پتہ لفظ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے اگر تم میری بات مان کے وہاں جا کے جمعہ پڑھتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خواہش رہی، حضور کا یہ ذوق رہا۔ اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام عکاظ کی منڈیوں میں بھی گئے، اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام میلوں میں بھی گئے، لوگوں کو کھڑا کر کر کے روک روک کے کہا دین قبول کر لو۔
حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی، آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنی اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کی آخی دے پنجابی جو صافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ ہمارے واسطے وہ ایک شخص کافی ہے، سوائے اس کے جہاں میں سبھی اضافی ہے۔ تو میرا عشق ہے اور عشق میں یہ دل تو کیا، تو میری جان بھی لے لے تجھے معافی ہے۔